اس کتاب نے مجھے مجبور کیا ہے. یہ دیکھو اس کتاب جس کو تم نے کیا ہے داخلے نصاب کر رکھا ہے. ہاں بس فرق یہ ہے کہ میں تمہاری طرح اندھی تقلید کے چشمہ نہیں لگاتا ہوں. الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے تحقیق کا مادہ دیا ہے, مجھ کو عقل دیا ہے, شعور دیا ہے. اب جب میں نے اس کو پیش کیا کہ یار دیکھیے ایک صحابی رسول کا کیا عمل ہو سکتا ہے, تو کہا گیا نہیں یہ ندوی کی کتاب ہے, یہ سب وہابی جو ہوتے ہیں بہت جھوٹ بوٹ بول دیتے ہیں, اور یہ تو گستاخی, جب یہ گستاخ نبی ہے تو صحابہ کی بھی گستاخی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے تو یہ کیا ہے حربت ہم پہ نہیں چل سکتا تھا, اس لیے کہ میں نے تو تعلیم 5-6 سال تو وہابی مدرسوں میں حاصل کیا ہے. مجھے تو معلوم تھا کہ وہابی حضرات اہل بیت سے کتنا بغض رکھتے ہیں. محرم کے موقع پر ان کی خرافات جب ہوتی تھیں تو ہم کو معلوم تھا, لہذا ہم کے جھانسے میں تو نہیں آ سکتے تھے, اور اگر اتنا ہی جھوٹ لکھتے ہیں تو جھوٹی کتاب داخل کرتے ہیں اپنے نصاب میں. یہ دیکھیے بریلوی حضرات کا دوگلا پن, ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب گستاخ صحابہ ہوتے ہیں, گستاخ صحابہ کی کتاب انہوں نے اپنے نصاب میں داخل کر رکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی, امید کہ آپ تمام بھائی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. حضرات گرامی, اس سے قبل ایک ویڈیو میں نے آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کیا جس میں معاویہ ابن ابی سفیان کی مرگ, اس کی موت کے تعلق سے میں نے جو ہماری مصادر اور منابع کی کتابیں ہیں, تاریخ ابن کثیر اور تاریخ طبری اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب تاریخ الخلفاء کے حوالے سے میں نے پیش کیا تھا کہ 22 رجب معاویہ ابن ابی سفیان کہ موت کی یقینی تاریخ نہیں ہے, اور اس میں بہت سارا اختلاف ہے. جس طریقے سے معاویہ ابن ابی سفیان باپ کے اعتبار سے نامعلوم کردار, نامعلوم شخصیت ہے, اسی طریقے سے اس کی موت بھی بالکل نامعلوم ہے, کوئی قطعی تاریخ نہیں ہے. لہذا اب کیا نام ہے, بریلوی صاحبان کا 22 رجب کو معاویہ کی موت کی تاریخ کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا, یہ صرف امت کو دھوکہ دینا ہے, فراڈ کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے مولا کے یہ معاویہ ابن سفیان جس کا عرس منایا جاتا ہے, یہ معاویہ ابن سفیان اس کا کردار کیا تھا, اس کے جرائم کس قدر ہیں, جس کو آقا علیہ السلام نے امت کا ہادی رہبر رہنما صراط مستقیم بنا کے پیش کیا, جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی, اور فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن. اور بے شمار احادیث آقا علیہ السلام کی مولا کی شان اقدس میں مروی ہیں, جس سے صاف واضح ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے مولا کو امت کا ہادی رہبر رہنما آقا سید و سردار بنایا ہے, اور ان کے دامن سے متمسک رہنے کا حکم دیا. تو بجائے اس کے کہ ان کے دامن سے متمسک ہوا جائے, معاویہ ابن ابی سفیان نے ایسی شخصیت کے خلاف خروج کیا, بغاوت کیا, اور طاغوتی حرکتیں انجام دیں, اور ان پہ لعن و طعن کا بازار گرم کیے, ممبروں سے ان کو گالیاں دلوائیں. تو آئیے چلتے ہیں مزید کچھ احادیث کی طرف جو مولا کی شان اقدس میں مروی ہیں. آج دیکھیے فضائل کو لے کر کے کوئی بھی مولا کی فضیلت کو بیان پیش کیجئے, یہ تو ان کی جزوی فضیلت ہے, یہ ان کی جزوی فضیلت ہے, یہ کیا فضیلت ہے, مطلقہ جزوی فضیلت کیا ہے؟ یعنی مولا کی بڑی سے بڑی فضیلت لے کے آؤ, ملا جی کہتے ہیں جزوی فضیلت ہے. یہ جزوی اکلی کیا ہے؟ دیکھیے ہر جہت سے تو آقا علیہ السلام کوئی الفاظ باقی بچے ہی نہیں تھے کہ جن الفاظ کو آقا علیہ السلام نے مولا کی فضیلت کے تعلق سے فرمایا نہ ہو, ارشاد نہ فرمایا. تو آئیے چلتے ہیں, یہ طویل حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 4651. ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں, ایک طویل حدیث ہے, ہم الفاظ کو پڑھ دیتے ہیں. وہ حدیث طیر کے نام سے حدیث جانی جاتی ہے. فرماتے ہیں کما حدثنا به ثقۃ المامون ابو القاسم الحسن بن محمد بن الحسین بن اسماعیل ابن محمد بن الفضل ابن علیہ ابن خالد بالکوفۃ من اصل کتابہ حدثنا عبید بن کثیر العامری حدثنا عبد الرحمن بن دبیس وحدثنا ابو القاسم حدثنا محمد بن عبد اللہ بن سلیمان الخضرمی حدثنا عبد اللہ بن عمر بن ابان بن صالح قال حدثنا ابراہیم بن ثابت البصری القصار حدثنا ثابت البنانی ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان شاکیا فاتاه محمد بن الحجاج يعوده في اصحابه له فجر الحدیث حتی ذکروا علی رضی اللہ تعالی عنہ فتنقصه محمد بن الحجاج فقال انس من هذا اقعدونی فاقعدوه فقال یا ابن الحجاج الا اراک تنقص علی ابن ابی طالب
والذی بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالحق لقد كنت خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین یدیہ وکان کل یوم یخدم بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام من ابناء الانصار فکان ذلک اليوم یوم فجاد ام ایمن مولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطیر فوضعته بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ام ایمن ما هذا الطائر قالت هذا الطائر اصبته فصنعته لك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم جئني بأحب خلقك إليك وإلي يأكل معي من هذا الطائر وضرب الباب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أنس انظر من على الباب قلت اللهم اجعله رجلا من الأنصار فذهبت فإذا علي بالباب قلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على حاجة فجئت حتى قمت من مقامی فلم البث ان ضرب الباب فقال یا انس انظر من على الباب فقلت اللهم اجعله رجلا من الانصار فذهبت فاذا علي بالباب قلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على حاجة فجئت حتى قمت مقامی فلم البث ان ضرب الباب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انس اذهب فادخله فلست باول رجل احب قومه ليس هو من الانصار فذهبت فادخلته فقال یا انس قرب الیہ الطیر قال فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكل جميعا قال محمد بن الحجاج يا أنس كان هذا بمحضر منك قال نعم قال أعطي بالله عهدا ألا أنتقص عليا بعد مقام هذا ولا أعلم أحدا ينتقصه إلا أشنب له وجهه. فرماتے ہیں ترجمہ میں مترجم کی الفاظ میں سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں حضرت ثابت البنانی فرماتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک بیمار تھے. محمد ابن حجاج اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ان کی عیادت کے لیے آیا اور دوران گفتگو حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ چل نکلا تو محمد ابن حجاج نے حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تنقیص کی, یعنی گستاخی کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ پھر فرمایا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ. لوگوں نے ان کو بٹھا لیا تو آپ بولے اے ابن حجاج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہو. اس ذات کی قسم کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے, بھیجا ہے, میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر رہتا تھا, کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی انصاری لڑکا آقا علیہ السلام کی خدمت گزاری انجام دیا کرتا تھا. ایک دن میری باری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ باندی حضرت ام ایمن آپ کی خدمت میں آئیں. کیا فرمایا؟ آزاد کردہ باندی حضرت ام ایمن. یہ آقا علیہ السلام کی وہ باندی تھی کہ جن کو آقا علیہ السلام نے وراثت میں حاصل کیا تھا. آپ کو آپ کی باپ کی وراثت میں باندی ملی تھی. لہذا یہ کیا ہے, حضرت ام ایمن آقا علیہ السلام کہ وہ باندھی ہیں کہ جو آپ کو اپنے بابا جان کی وراثت سے ملی ہیں. ایک طرف خود آقا علیہ السلام وارث ہو رہے ہیں, آقا علیہ السلام وارث ہو رہے ہیں. ایک طرف دوسری طرف کیا حدیث بیان کی جاتی ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء اپنے مال کا کسی کو وارث نہیں بناتے ہیں, ہم جو بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. لا نورث ولا نورث, نہ وارث بناتے ہیں نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں. ایک طرف تو یہ کہ آقا علیہ السلام کو وراثت ملی ہے, یعنی آپ وارث ہوئے ہیں. اب پتہ کتنا تضاد ہے. تو اس طریقے سے امت کے مابین جھوٹ پھیلایا گیا حدیث کے نام پر. تو کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ام ایمن جو آپ کی آزاد کردہ باندھی تھی, حضرت ام ایمن آپ کی خدمت میں ایک بھنا ہوا پرندہ لائیں.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ام ایمن یہ پرندہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ میں نے شکار کیا تھا اور آپ کے لیے بھون کر لائی ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، یا اللہ میرے پاس ایسے آدمی کو بھیج دے جو تجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہو، محبوب ہو اور مجھے بھی پیارا محبوب ہو۔ یہ کون؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور میرے ہمراہ یہ پرندہ وہ آ کر کھائے۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس دیکھو دروازے پر کون ہے؟ میں نے دعا مانگی کہ اللہ کرے یہ کوئی انصاری آدمی ہو، میرے قبیلے کا انصاری آدمی ہو۔ فرماتے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر حضرت مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام موجود تھے۔ فرماتے ہیں میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ ابھی رسول اللہ مصروف ہیں۔ یہ کہہ کر میں آ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہی ہوا تھا کہ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دوبارہ دروازہ بجا، یعنی دستک ہوئی۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اے انس دیکھو دروازے پر کون ہے؟ فرماتے ہیں پھر میں یہی دعا مانگتا ہوا دروازے پہ گیا کہ اللہ کرے کوئی میرے قبیلے یعنی میری قوم کا آدمی ہو، یعنی کوئی انصاری شخص ہو۔ کہتے ہیں جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو پھر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام دروازے پر موجود تھے۔ میں نے پھر یہی کہہ دیا کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف ہیں۔ میں اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے انس جاؤ ان کو اندر لے کر آؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں کوئی پہلا شخص نہیں تھا کہ جو اپنے قبیلے سے محبت رکھتا تھا، یعنی میری یہ خواہش تھی کوئی میرے قبیلے کا آ جائے، لہٰذا 2 بار کہا ہے مولا کو یہ کہہ کر کے اندر نہیں آنے دیا کہ ابھی آقا علیہ السلام مصروف ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں کوئی پہلا شخص نہیں تھا کہ جو اپنے قبیلے سے محبت رکھتا تھا، بلکہ ہر شخص کو اپنے قبیلے سے اپنی برادری سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت علی انصار میں سے نہیں تھے۔ خیر میں دروازے پر گیا اور ان کو اندر لے آیا۔ آپ نے فرمایا اے انس پرندہ پیش کرو۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پرندہ حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا اور ان دونوں نے مل کر اس کو تناول فرمایا۔ محمد بن الحجاج نے کہا اے انس یہ سب معاملہ تمہاری موجودگی میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا میں آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا، بلکہ کسی کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ اس نے ان کی شان میں گستاخی کی تو میں اس کو بھی سزا دوں گا۔ یاد رکھو یہ ترجمے میں یا حدیث کے الفاظ میں جہاں بھی علیہ السلام میں نے ذکر کیا وہ میرے الفاظ ہیں، اس لیے کہ میری غیرت نہیں گوارا کرتی ہے کہ جو مسلمان بن کے بلکہ جو مسلم گر تھے ان کے بارے میں ہم کہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ الحمدللہ یہ وہ شخصیات ہیں، وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی نصرت و حمایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ یہ نہ صرف یہ کہ مسلم بلکہ مسلم گر تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی میں، بلکہ یہ مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام تو آقا علیہ السلام کے نور کا جز ہے۔ تو علیہ السلام کے الفاظ یہ میں نے ہیں، اور پوری حدیث میں نے اس لیے پیش کیا کہ مولوی صاحبان یہ کہہ کر کے امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے چونکہ حدیث بڑی لمبی تھی اس نے پوری پڑھا نہیں، دھوکہ دیا ہے، اس لیے میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس حدیث کے الفاظ دیکھ سکتے ہیں کہ خود آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے اللہ مجھے میرے پاس ایسے شخص کو بھیج کہ پوری کائنات میں جو تجھ سے سب سے زیادہ محبوب ہو اور مجھے بھی سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو آقا علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ بن کر مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ اس پرندے کو گوشت کو تناول فرمایا۔ اب آپ دیکھ خود فیصلہ کریں کہ بنص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مولا پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب خدا نہیں ہے؟ تو جو سب سے زیادہ محبوب خدا ہے، بھائی اللہ رب العزت کسی کو اپنا محبوب کس بنیاد پہ بناتا ہے؟ فضیلتوں کی بنیاد پہ نا، نہیں کہ فضیلتیں کسی اور کو ملی ہوں، ایمان میں کامل کوئی اور ہو، عبادت میں کامل کوئی اور ہو، اللہ تعالیٰ محبت کسی اور سے کرے۔ بھائی اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تقوی، علم، عمل، خشیت خدا، خشیت رسول، یہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شخصیات کو محبوب بناتی ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں آقا علیہ السلام اور خداوند قدوس کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین شخصیت کا نام مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ امت میں بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ و برتر و بالا اگر کوئی شخصیت ہے تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اس کے خلاف جو بھی مولوی کہہ رہا ہے وہ صرف کیا ہے؟ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دجل ہے، فریب ہے، اور اس سے علاوہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت
نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آپ نے دیکھا کہ صحیح احادیث کی روشنی میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو جن کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو متمسک رہنے، ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تھا، ان کے دامن سے متمسک رہنے، جن سے دین کو لینے کے لیے کہا تھا، معاویہ ابن ابی سفیان نہ صرف یہ کہ ان کے دامن سے متمسک ہو، ان سے دین لے، بلکہ ان کے خلاف جنگ آزمائی کرتا ہے، ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرتا ہے اور ان کو گالیاں دلواتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان کے تعلق سے کچھ مورخین نے جو فرمایا ہے۔ معاویہ کی شخصیت کیا تھی، جن کو آج کیا ہے سیدنا رضی اللہ بے خطا بے گناہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، مولوی صاحبان نے ہمیشہ الٹی پٹی پڑھائی ہے آپ کو، ہمیشہ انہوں نے الٹی گنگا بہائی ہے۔ جو سراپا مجرم ہے، جو سراپا جرم ہے، اس کو بے گناہ بے خطا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے، ہم چلتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان، جن کو کہا جاتا ہے بڑے سیدنا ہیں رضی اللہ ہیں، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا، بڑے دیندار ہیں، جنتی بے خطا بے گناہ۔ یہ جناب ہے ان کے بے خطا بے گناہ، جو خود اپنے الفاظ میں کہتے ہیں کہ میں دنیا کو الٹ پلٹ کرنے میں استاد ہوں۔ یہ خود معاویہ ابن ابی سفیان کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ طبری ہے، تاریخ الامم والملوک، علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو ہمارے مصادر میں ہے۔ یہ دیکھیے، فرماتے ہیں یہ تاریخ طبری ہے، یہ حافظی بک ڈپو دیوبند سے چھپی ہوئی ہے، یہ کوئی رافضی مطبع نہیں ہے، یہ دیوبند سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے ترجمہ نگار ہیں سید محمد ابراہیم MA ندوی اور مولانا محمد اصغر، یہ اس کی کیا ہے ترجمہ نگار ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ معاویہ کا جب آخری وقت آیا اور یہ مرنے کے قریب ہو گیا تو بلغم میں خون آنے کا عارضہ انہیں لاحق ہوا اور اسی دن انتقال ہو گیا۔ اسی مرض میں ان کی 2 بیٹیاں جس وقت انہیں کروٹ دلوا رہی تھیں تو معاویہ نے ان سے کہا، تم اس شخص کو الٹ پلٹ رہی ہو کہ جو دنیا کو الٹ پلٹ کرنے میں استاد تھا۔ یہ جو جناب معاویہ ابن ابی سفیان، جو پکے دنیا دار اور دنیا کو الٹ پلٹ کرنے میں، خود اپنی زبان سے معاویہ کہہ رہے ہیں کہ میں استاد ہوں دنیاوی معاملے میں۔ اتنا بڑا جو دنیا دار ہے، دنیا کو الٹ پلٹ کرنے میں جو استاد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو سیدنا رضی اللہ بے گناہ بے خطا بنا کر کے ملا جی پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا کیا ہے، کیا دنیا کو الٹ پلٹ کرنے میں جو استاد تھا۔ اور ہم چلتے ہیں، یہ کتاب ہے تاریخ اسلام شاہ معین الدین ندوی صاحب کی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اسی کتاب نے مجھ کو معاویہ ابن ابی سفیان پر کچھ پڑھنے اور تحقیق کرنے کی طرف متوجہ کیا۔ اسی کتاب یہ ایسی کتاب ہے، یہ لکھنے والے تو کیا نام ہے، ان کا تعلق مکتبہ دیوبند سے ہے، لیکن اس کتاب سے جان بریلوی حضرات بھی نہیں چھڑا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو بریلویوں نے اپنے نصاب میں شامل کر رکھا ہے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور، اس کے مطالعے میں یہ کتاب شامل ہے، تاریخ اسلام معین الدین ندوی کی۔ میں جماعت ثالثہ میں تھا جب تاریخ اسلام کو پڑھ رہا تھا اور واقع تحکیم پہ پہنچا، جہاں پر میں نے معاویہ کی ضلالت و گمراہی، ان کے فراڈ کو پڑھا، اسی وقت میں معاویہ کے تعلق سے بدظن ہو چکا تھا۔ لہذا میرے بارے میں کوئی یہ پروپیگنڈا نہ کرے کہ میں کیا ہے اہل تشیع اور رافضیوں کا اعلی کار بن گیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب نے معاویہ ابن ابی سفیان کے تعلق سے مجھے بدظن کیا اور مجھے تحقیق کرنے پر مجبور کیا، اس لیے کہ میں نے اسلام کے تعلق سے پڑھ رکھا تھا کہ اسلام میں کسی بھی طریقے سے فراڈ اور دھوکہ جائز نہیں ہے، جبکہ تحکیم کے موقع پر، جنگ صفین کے موقع پر معاویہ ابن ابی سفیان نے صرف اور صرف فراڈ کیا، امت کے ساتھ دھوکہ کیا، دجل کیا، فراڈ کیا، مولا کے ساتھ جو ہے دجل کیا۔ حالانکہ مولا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ مولا تو علم رکھتے تھے پھر وہ دھوکے میں کیسے آگے۔ مولا کو سب کچھ معلوم تھا۔ جب لوگوں نے آپ سے کہا، جب اس نے کیا ہے نیزے پہ قرآن کو بلند کیا، عوام نے دیکھا قرآن کے ذریعے فیصلہ چاہ رہے ہیں، تو مولا نے کہا کہ اس دھوکے میں مت آنا، اس لیے کہ وہ قرآن سامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، قرآن ناطق تمہارے پاس ہے، یہ صرف ایک دجل ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر کیا ہے، معاویہ ابن ابی سفیان تو ایک شاطر، نہایت ہی سیاسی آدمی، شاطرانہ چال چلنے والا تھا۔ کچھ لوگوں کو مولا کے اسم بھیج کر کے اور پھر پروپیگنڈا کرا دیا کہ نہیں اگر کیا ہے جنگ نہیں بند کرو گے تو علی ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ مجبوراً مولا کو جنگ بند کرنی پڑی۔ تو میں یہ سب کیا ہے ایک دل کو سمجھانے کے لیے، امت کو دھوکہ دینے کے لیے کہ یہ رافضیوں کے اعلی کار بن گئے۔ بھائی میرا کوئی ثابت کر دے کہ میرا کس رافضی سے کون سا تعلق تھا، تو رافضیوں نے نہیں، اس کتاب نے مجھے مجبور کیا ہے۔ یہ دیکھو اس کتاب جس کو تم نے کیا ہے داخلے نصاب کر رکھا ہے، ہاں بس فرق یہ ہے کہ میں تمہاری طرح اندھی تقلید کے چشمہ نہیں لگاتا ہوں،
الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے تحقیق کا مادہ دیا ہے، مجھ کو عقل دیا ہے، شعور دیا ہے۔ اب جب میں نے اس کو پیش کیا کہ یار دیکھیے ایک صحابی رسول کا کیا یہ عمل ہو سکتا ہے، تو کہا گیا نہیں یہ ندوی کی کتاب ہے، یہ سب وہابی جو ہوتے ہیں بہت جھوٹ بوٹ بول دیتے ہیں، اور یہ تو گستاخی، جب یہ گستاخی نبی ہے تو صحابہ کی بھی گستاخی کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے تو یہ کیا ہے، حربہ تو ہم پہ نہیں چل سکتا تھا، اس لیے کہ میں نے تو تعلیم 5-6 سال تو وہابی مدرسوں میں کیا حاصل کیا ہے، مجھے تو معلوم تھا کہ وہابی حضرات اہل بیت سے کتنا بغض رکھتے ہیں۔ محرم کے موقع پر ان کی خرافات جب ہوتی تھیں تو ہم کو معلوم تھا، لہذا ہم ان کے جھانسے میں تو نہیں آ سکتے تھے، اور اگر اتنا ہی جھوٹ لکھتے ہیں تو جھوٹی کتاب داخل کرتے ہیں اپنے نصاب میں۔ یہ دیکھیے بریلوی حضرات کا دوگلا پن، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب گستاخ صحابہ ہو، تو گستاخ صحابہ کی کتاب انہوں نے اپنے نصاب میں داخل کر رکھا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے انہوں نے صاف لفظوں میں معاویہ ابن ابی سفیان، آج ہمارے کچھ بھائی ہیں اس سے بھی جو کیا نام ہے معاویہ ابن سفیان ہی کو بیان کرنا سمجھتے ہیں سب سے بڑی دین کی خدمت یہی ہے۔ یہ دیکھیے جناب، یہ آپ کی کتاب ہے معاویہ ابن ابی سفیان، جن کو رضی اللہ سیدنا اور کیا کیا بنا کے پیش کرتے ہو، امت کے ماموں ہیں۔ واقعی یہ امت کے ماموں نہیں، یہ آپ کو ماموں بنا رہے ہیں میرے عزیز بھائیوں، مولوی صاحبان۔ یہ دیکھیے خود کیا ہے شاہ معین الدین ندوی صاحب تبصرہ کرنے کہتے ہیں اس پر بحث و تبصرہ سے پہلے، یہاں پر کیا امیر معاویہ کے طرز حکومت پر یہ تبصرہ کرنے جا رہے ہیں، تو فرماتے تبصرہ سے پہلے، اس پر بحث و تبصرہ سے پہلے اصولی طور پر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ امیر معاویہ نہ خلیفہ راشد تھے، نہ ان کی حکومت خلافت راشدہ یعنی اسلامی حکومت کا صحیح نمونہ تھی۔ معاویہ کی حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی، وہ دنیاوی حکومت تھی۔ فرماتے ہیں اسلامی حکومت کا صحیح نمونہ بھی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک دنیاوی حکمران تھے۔ معاویہ ابن ابی سفیان یہ دنیاوی بادشاہ تھے، دنیا پرست تھے معاویہ ابن ابی سفیان۔ فرماتے ہیں یہ ایک دنیاوی بادشاہ تھے۔ او میرے بھائیو دیکھو، یہ شاہ معین الدین ندوی کی کتاب ہے۔ شاہ معین الدین ندوی کیا فرماتے ہیں، بلکہ وہ دنیاوی حکمران تھے، ان کی حکومت دنیاوی بادشاہت تھی جس میں اس کی برائیاں جس میں ان کے کیا برائیاں تھیں، آپ کہتے ہیں برائیاں کم تھیں۔ یہ دفاع میں چلے، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کے مقابل میں ان کی ناحق سفارائی، صاف لفظوں میں لکھا ہے، ظاہر سی بات جس کے اندر ذرہ برابر بھی حق پرستی کا مادہ ہوگا وہ معاویہ ابن ابی سفیان کے ان جرائم کا اعتراف کرے گا، وہ دفاع نہیں کرے گا۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے مقابلے میں ان کی ناحق سفارائی اور اس میں کامیابی کے لیے ہر طرح کے جائز و ناجائز وسائل کا استعمال، معاویہ ابن ابی سفیان نے اہل بیت کے خلاف اپنی حکومت کو استوار کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کیا ہے، اپنایا ہے۔ یہ شاہ معین الدین ندوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر جائز و ناجائز وسائل کا استعمال، حضرت علی پر سب و شتم کی رسم، یزید کی ولی عہدی، یہ سب ان کی ایسی کھلی ہوئی غلطیاں ہیں کہ جن سے کوئی بھی حق پرست انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی غیر حق پرست ہوگا، کوئی حق کے راستے کو چھوڑنے والا ہوگا جو معاویہ ابن ابی سفیان کے ان غلطیوں کو نظر انداز کر کے اور اس کی مدح و ستائش شروع کر دے، اس کے قصیدے پڑھنے لگے، وہ حق کے راستے سے عدول کرنے والا ہوگا، وہ حق کا باغی ہوگا۔ کیا کہتے ہیں، کوئی بھی حق پرست ان کی ان غلطیوں سے انکار نہیں کر سکتا۔ خصوصاً یزید کی ولی عہدی نے خلافت کی اصلی روح اور اسلامی حریت و آزادی کا سرے سے خاتمہ کر دیا۔ اسلامی روح کو انہوں نے کیا ہے ختم کر دیا، حریت اور آزادی کا جو تصور اسلام نے دیا تھا، معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے جبر، اپنے استبداد کی بنیاد پر اس کا خاتمہ کر دیا۔ یہ کون؟ یہ کوئی کا نام ہے رافضی نہیں، شاہ معین الدین ندوی صاحب فرما رہے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں آگے فرماتے ہیں کہ آخر امیر معاویہ کی مخالفت اس قدر کیوں ہوئی؟ کہتے ہیں امیر معاویہ کی مخالفت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ اموی تھے، پھر یہ کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف، علیہ السلام یہ میرے الفاظ ہیں، ان کے خلاف سفارائی کی اور ان کی مخالفت کا کوئی بھی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، ان پر سب و شتم کا طریقہ جاری کیا، پھر حسن پر فوج کشی کی، یزید کو ولی عہد بنایا جس کے زمانے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا حادثہ عظمی پیش آیا بنی امیہ کے زمانے میں، جس کے بانی امیر معاویہ ہی ہیں۔ صاف لفظوں میں شاہ معین الدین ندوی صاحب فرما رہے ہیں یعنی امام عالی مقام علیہ السلام کا اصل قاتل معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ لہذا اگر میں کہوں کہ معاویہ یزید کا باپ ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے،
یہ ہر معنی کے لحاظ سے معاویہ یزید کا باپ ہے. یزید نے جو بھی کیا ہے سارے راستے معاویہ ابن ابی سفیان نے پہلے سے ہموار کر دیا تھا. یہ کیا ہے، شاہ معین الدین رضی صاحب فرما رہے ہیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں یہ سب کچھ ہوا، امام کی شہادت واقع ہوئی اور اس کے بانی معاویہ ابن ابی سفیان ہی ہیں. اور آگے فرماتے ہیں معاویہ ابن ابی سفیان کے بارے میں کہ معاویہ دنیا پرستی میں بالکل ڈوبا ہوا شخص تھا، اور خود اپنے الفاظ ہیں معاویہ کے، کہتے ہیں یہ دیکھیے دنیاوی ابتلا پر کہ معاویہ آخری زمانے میں افسوس کر رہے تھے، ہائے میں نے دنیا پرستی کیوں کیا، میں نے یہ سب کیوں. کہتے ہیں دنیاوی ابتلا کا پورا احساس اور اعتراف ان کو آخر میں تھا، اس پر ان کو ندامت و پشیمانی تھی. اور وہ کہتے تھے کیا، امیر معاویہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خدا ابو بکر پر رحم کرے، نہ انہوں نے دنیا کو چاہا نہ دنیا نے انہیں چاہا، اور خدا حضرت عمر پہ رحم کرے کہ حضرت عمر کو دنیا نے چاہا لیکن انہوں نے اس کو نہ چاہا. عثمان کو کچھ دنیا میں مبتلا ہونا پڑا اور ہم لوگ تو بالکل اسی میں آلودہ ہو گئے ہیں. یہ دیکھیے یہ مولوی صاحبان بالکل چائے سے زیادہ کیتلی گرم والا معاملہ ہے. معاویہ خود کہتے ہیں ہم پورے طور پر دنیا میں غرق ہیں، آلودہ ہیں. یہ کہتے ہیں نہ وہ تو سیدنا ہے رضی اللہ جنتی ہے، بے خطا بے گناہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عزیز بھائی، یہ ملا صاحبان ہیں جو آپ کو کس قدر دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ دجل کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم لوگ تو بالکل دنیا میں آلودہ ہو گئے. وہ ایک کہہ رہے تھے اور ان پر ندامت و پشیمانی کے آثار طاری تھے. ایسے ندامت و پشیمانی سے نہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور آخری دم تک اس نے توبہ نہیں کیا بلکہ ایسی رسم بد جاری کر گیا کہ اس کے بعد بھی اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو جو جزو رسول ہے جن کی طہارت کو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے، انہی کے رسم بد جاری کرنے کے سبب کیا ہے 70-80 برس تک ان نفوس قدسیہ پہ لعنت و سب و شتم کا بازار گرم رہا اور ممبروں سے لعنت کی جاتی رہی. تو جتنے بھی لعنت کیا وہ تو اپنے جرائم کے خود ذمہ دار رہی ہیں، اور ان سب کا وبال معاویہ ابن ابی سفیان پر ہے، اور یہ ساری چیزیں ان سب کا وبال معاویہ ابن ابی سفیان کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں لے کے جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک و مولا ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.